الحمد لله رب العالمين والعالمين وله الكبرياء في السماوات السبع والأرضين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق المتين ليظهره على الدين كله إلى يوم الدين لا إله إلا الله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين المرشدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں بے شک سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی القدر سامعین محترم معروضات کا سلسلہ شروع کیا جائے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سیاح لامکان شریفوں میں اشرف کریموں میں اکرم جمیلوں میں اجمل حسینوں میں احسن بھوکوں کو کھانا کھلانے والے پیاسوں کی پیاس بجھانے والے ننگوں کو لباس پہنانے والے رضائے ذرات میں نظام شمسی کا لہو دوڑانے والے ماہ شب چہار دہم سے زیادہ منور جن کا چہرہ ہے جن کی انگلی کے اشاروں پر آسمان کا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ اگر اپنا تھوک اپنا لعاب دہن کھارے پانی میں ڈال دیں تو وہ پانی قیامت تک کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے پوری ایمانداری سے اور پوری طاقت سے مل کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و
سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت جتنی زیادہ ہے وہ اپنی آواز اتنی ہی زیادہ تیز اور بلند نکالے اور پھر ایک مرتبہ پوری طاقت سے درود شریف پڑھ کے سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے اور اس جلسے کی نظامت نقیب اہل سنت حضرت مولانا عارف رضا صاحب شاپوری کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت عمدہ ان کا انداز ہے، بہت پیارا ان کا لہجہ ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ راستے میں کسی بھائی کی گاڑی کھڑی ہے اور پیچھے پولیس کی گاڑی ہے، اس گاڑی کو نکلنے کی جگہ نہیں ہے، تو راستے میں جن بھائی کی بھی گاڑی ہٹی ہے جلدی سے پہنچ کر اپنی گاڑی ہٹا لیں۔ ہو گیا؟ اور کچھ رہ گیا وہ بھی کر لینا، کیونکہ جب میں تقریر شروع کروں گا چاہے آدھا گھنٹہ سننا چاہے 20 منٹ سننا، لیکن سننا طبیعت سے۔ تیار ہیں آپ؟ پیچھے والوں آپ بھی تیار ہو؟ ہاں، اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ اچھا، آمین کہنے پہ کوئی پیسے ویسے تو نہیں جاتے ہیں؟ بولو بولو بھائی، کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا ہے؟ تو زور سے کہو آمین۔ اللہ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، آمین۔ مجھ سے قبل آپ نے بڑی اچھی تقریر بھی سن لی اور بہت عمدہ نعتیں آپ نے سماعت کی، بڑی پیاری آواز جناب محترم شاعر اہل سنت سلیم رضا صاحب پیلی بھیتی سے آپ نے سنا۔ رات ہم انہی کے علاقے میں تھے پیلی بھیت میں، آج یہ ہمارے علاقے میں، اللہ کا فضل ہے۔ تو رات ان کے علاقے والوں نے ہمیں بہت اچھا سنا، اب اگر ہمارے علاقے والے اچھا نہیں سنیں گے تو یہ کہیں گے کہ ان کے علاقے والے نے سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو سنیں گے نا آپ اچھے سے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دقت ہے شاید تو آپ اپنی گاڑی ہٹا لیں یا ان کو چابی دے دیں، لوگ ہٹا دیں گے تاکہ یہاں کا ماحول صحیح ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ جس کو لگتا ہے ہمارا، مائک والے کہاں گئے بھائی صاحب؟ جہاں بھی ہو آ جائیں، مائک بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ تھوڑی آواز اور کھول دیں گے تاکہ میں دور سے بھی پڑھوں تو اس میں آواز آ جائے۔ جس کو لگتا ہے میرے حضور تمام کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، وہ شریک ہو اور وہ میرے ساتھ بولتا رہے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ بھائی بابا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیت، علماء اہل سنت۔ مائک والو، مائک بہت اچھا ہے، اللہ تمہارے مائک میں برکت دے۔ تھوڑی آواز بڑھا دو تاکہ میں دور سے بھی بولتا رہوں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کی آواز مجھے آتی رہے، مجھے پتا لگے آپ سن رہے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ بھائی بابا،
بہت اچھا میرے ساتھ مل کے بولیں گے تو پڑھنے کا سننے کا دونوں کا ثواب ملے گا. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا, سب سے بالا ہمارا نبی, اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا. میرے امام کا ایک مصرع دیکھو گے نا, قسم خدا کی دل میں اتر جائے گا. ایک ایک مصرع پہ, ایک ایک لفظ پہ غور کر لو. اپنے مولا کا پیارا. انبیاء بہت آئے, 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے سب کو عزتیں دیں, سب کو اللہ نے مقام عطا فرمائے, معجزات سے نوازا, مگر میرے حضور کی شان سب سے الگ ہے. سبحان اللہ. میرے حضور کا مقام سب سے الگ ہے. اے لوگوں غور کرو, تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان. کسی کو اللہ نے کلیم اللہ کا خطاب دیا, کسی کو میرے مولا نے صفی اللہ کے خطاب سے نوازا, کسی کو پروردگار کائنات نے خلیل اللہ کے خطاب سے نوازا, کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ کے خطاب سے نوازا. مگر تیرے میرے نبی کی شان کیا ہے, تاجدار مدینہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہم سنی مسلمان یوں کہتے ہیں, طے کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ, بہت اچھا ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. وہ حبیب خدا ہے, سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا. بادشاہوں نے کی ہے غلامی, تاجداروں نے دی ہے سلامی, بے مثال ان کا نام گرامی, مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا, حسن تخلیق کو رشک آیا, جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تھوڑی آواز اور بڑھا دو. یہ تمہارے میرے نبی کی شان ہے, تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, ارے دونوں عالم کا دولا ہمارا. سبحان اللہ. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. زور سے بولو, ہمارا نبی سب سے اعلیٰ. ہمارا نبی. واہ واہ واہ, بہت اچھے. اے لوگوں غور کرو, کتنے افضل ہے میرے مصطفیٰ, کتنی شان ہے میرے آقا کی. اپنے تو اپنے غیر بھی آتے ہیں, وہ بھی مستفیض ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بولو بھائی بولو. سبحان اللہ. ارے سارے آدمی و مردوں کو شرمانے کی ضرورت تھوڑی ہے, اور نبی کی بزم میں بیٹھ کر, غوث الورا کے جشن میں بیٹھ کر شرمائے تو پھر کس کام کا یار. ذرا زور سے بولو, جڑے رہنا آخر تک ایک لفظ سے میرے, بولتے رہنا ساتھ ساتھ, انشاءاللہ پھر لطف آئے گا آپ کو سننے کا, مجھے بولنے کا. غور کرو, اپنے تو اپنے غیر آئے آقا کی بارگاہ میں, وہ بھی مستفیض ہو کے جاتے ہیں. اچھا ایک نام تم نے سنا ہوگا بچپن سے, ابو جہل. کتنا بڑا کافر تھا, سڑا ہوا کافر تھا. بولو تھا کہ نہیں؟ وہ ابو جہل جو ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا,
ہر وقت تدبیریں کرتا تھا کہ نبی کو تکلیف پہنچاؤں، نبی کو اذیت پہنچانے کی کاوشوں میں لگا رہتا تھا، ہر وقت میرے آقا کو تکلیفیں پہنچانے کی کوششیں کیا کرتا تھا۔ ہاں وہی ابو جہل جو راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا، وہی ابو جہل جو میرے آقا کی پیٹھ پر اوجڑی ڈال دیا کرتا تھا، وہی ابو جہل۔ اللہ چلو میں بتاتا ہوں، آپ کے میرے نبی کی شان دیکھو، اپنے تو اپنے، غیر بھی میرے آقا سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابو جہل جانتا سب تھا مگر مانتا آج بھی بڑے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب گردن پھنس جاتی ہے، جب کوئی بچاؤ کا راستہ نظر نہیں آتا، تو پھر وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے محبوب خدا اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ کے نبی اب بچا سکتے ہیں تو آپ بچا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ہوا، میرے حضور تہجد کے لیے جاتے تھے، نماز کے لیے، اندھیرا ہوتا تھا، حرم میں جاتے تھے کعبہ شریف، اندھیرا ہوتا تھا۔ ابو جہل نے ایک دن، اے بچوں خاموش بیٹھو، کیپ کوائٹ، بولنا نہیں کوئی بھی۔ رات کا اندھیرا ہوتا تھا، میرے آقا حرم میں جاتے تھے، کعبے میں جاتے تھے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اللہ اس نے سوچا چلو پریشان کرتا ہوں۔ ابو جہل نے منصوبہ بنا لیا، ابو جہل کوشش کرنے لگا کہ مدینے والے آقا کو پریشان کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے لوگوں، اس نے ایک گڑا تیار کر لیا اور گڑے کو اوپر سے ڈھک دیا کہ اندھیرے میں نظر نہ آئے، جب آقا آئیں گے تو اس نے سوچا اس گڑے میں گر جائیں گے، اسے معلوم نہیں تھا، یہ بے وقوف جانتا نہیں تھا، ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ بھائی، زندہ باد زندہ باد، بہت ہی۔ اب یہ ہمارے اسٹیج والے جب نوازنے لگے تو سمجھ جاؤ کام ہو گیا پھر۔ اس نے گڑا تیار کر لیا، آئیں گے گر جائیں گے، لیکن دوستو وہ وقت بھی آیا۔ ہمارے یہاں بڑی مشہور کہاوت ہے، لوگ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، جو دوسرے کے لیے گڑا تیار کرتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ یہی ہوا، نبی کے لیے گڑا تیار کیا ابو جہل نے، میرے مصطفیٰ کے لیے تیار کیا تھا، لیکن دیکھو خود ہی اس میں گر گیا۔ ابو جہل جب خود اس گڑے کے اندر گر گیا، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، مکے کے کافروں کو آواز لگائی، اے میرے دوستو آؤ مجھے آ کر بچاؤ، آؤ مجھے آ کر اس گڑے سے نکال لو۔ اللہ اس کے سارے دوست آ گئے، مکے کے کافر آ گئے اس کو گڑے سے نکالنے کے لیے، لیکن سنو بڑی لمبی رسیاں لے کر آئے، رسیاں اندر ڈالنے لگے، گڑا یوں دیکھتے تھے نظر آتا تھا سامنے ابو جہل کھڑا ہے، لیکن لمبی رسیاں جب اس گڑے کے اندر ڈالی، ایک بھی رسی ابو جہل تک نہیں پہنچ سکی، ایک بھی رسی۔ ابو جہل دیکھ رہا ہے بھائی اتنا گہرا تو ہے نہیں، پھر لمبی رسیاں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، کافر حیران ہے، پریشان ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لمبی رسیاں اندر ڈال دی لیکن کوئی بھی رسی نہیں پہنچ رہی ابو جہل کے پاس تک، کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابو جہل کہنے لگا، اے میرے دوستو میں سمجھ گیا، مجھے پتا لگ گیا، آج چاہے جتنی لمبی رسیاں ڈال دو کوئی رسی مجھے باہر نہیں نکال سکتی ہے، کوئی رسی میرے قریب تک نہیں آ سکتی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں تحت الثری تک پہنچ جاؤں گا، میں اندر کی طرف گھستا چلا جا رہا ہوں۔ کہنے لگے سارے کافر، اے ابو جہل بتا کیا کرے، کیسے نکالے؟ اب سنو توجہ سے اور جملہ دل پہ لکھ کے لے کے جانا۔ اللہ کہنے لگا،
ابو جہل کیا کرے, کیسے نکالے, رسیاں تو نہیں پہنچ رہی. ابو جہل کہنے لگا اے میرے دوستو, اے میرے عزیزو, اگر مجھے نکالنا چاہتے ہو, اگر مجھ سے محبت ہے تو میرا ایک کام کر دو. کیا کرے؟ کہنے لگا جاؤ جاؤ کوئی آمنہ کے لال کو بلا کر لاؤ. بہت اچھے, زندہ باد زندہ باد. کیوں؟ یہ سارے کافر بولے کس لیے ہیں؟ ان سے تو دشمنی ہے, ان سے تو دشمنی ہے, ان کو کس لیے بلائیں؟ اللہ اللہ غور کرو. کہنے لگے ابو جہل محمد عربی سے تو دشمنی ہے, ان سے تو عداوت رکھتا ہے, ان کو تو تکلیفیں پہنچایا کرتا ہے, لیکن آج تو ان کو کیوں بلا رہا ہے, آج ان کو کیوں پکار رہا ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگا اے لوگوں سنو, آج جو بھی کر لو مجھے تم نہیں نکال سکتے ہو. آج اگر کوئی نکال سکتا ہے تو مجھے محمد عربی نکال سکتا ہے, اور کوئی نہیں نکال سکتا. کہنے لگا آج اگر کوئی باہر نکال سکتا ہے تو آمنہ کا لال باہر نکال سکتا ہے. جاؤ جاؤ کوئی بلا کر لاؤ, جاؤ کوئی لے کر آؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ کافر میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئے, امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گئے, تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول چلیے. ابو جہل پریشانی میں, آقا آپ تو رحمت کونین ہیں, آپ تو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, آپ اپنوں کے لیے غیروں کے لیے سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. یا رسول اللہ, ابو جہل بھی کائنات کے اندر ہے, آپ اس کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, آقا اسے بھی رحمت کا حصہ دے دو, آقا اس پر کرم کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے آقا آگے بڑھے, شان نبوت کے ساتھ میں چلے, کا شان نبوت سے میرے مصطفیٰ نکلے, اس گڑے کے قریب پہنچے. توجہ کرنا کھیا کے مسلمانوں, میرے آقا آگے بڑھے, میرے مصطفیٰ کریم اس گڑے کے قریب آئے. یوں میرے آقا نے دیکھا سامنے ابو جہل کھڑا ہے, لمبی لمبی رسیاں نہیں پہنچی تھی. توجہ کرنا, لمبی لمبی رسیاں نہیں پہنچی تھی. میرے آقا قریب آئے, گڑے کے قریب آ کر میرے آقا نے یوں اپنا ہاتھ ڈالا, ابو جہل نے جھٹ سے نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. ہے جہاں لمبی لمبی رسیاں نہ پہنچی, میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پہنچ گیا. اے لوگوں, جہاں لمبی لمبی رسیاں کام چھوڑ گئی, جہاں سارے کافروں کی تدبیریں کام نہ آئی, کون کام آیا؟ گنبد خضرا کا مکین کام آیا, محبوب خدا کام آئے. ہم سنی اسی لیے تو کہتے ہیں, ہم اپنے آقا کی عظمت بیان کرتے ہیں, ہم اسی لیے تو کہتے ہیں جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ. کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ, کیا بتاؤں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ, شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تمہاری سمجھ میں اگر نہیں آیا ہو تو دوبارہ پڑھ دوں, نہیں تو زور سے بولو سبحان اللہ. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ضدی قسم کے, بولیں گے نہیں چاہے جتنا زور لگا لے یہ مولوی, کچھ بھی کر لے ہم بھی بولیں گے, کچھ بھی کر لے بولیں گے نہیں, قسم کھا کے آئے. مگر میں بھی قسم کھا کے آیا ہوں کھیا والوں, تو میں بلوا کے رہوں گا, چھوڑوں گا نہیں ایسے. جب تک بولو گے نہیں رگڑتا رہوں گا, رگڑتا رہوں گا. جب بولو گے نا جلدی اٹھ کے ختم کر دوں گا. ذرا زور سے بولو اور بیداری سے بولو. اب رسی اندر ڈال رہے لیکن کام نہیں آئی, میرے آقا نے ہاتھ ڈالا, ابو جہل نے یوں نبی کا ہاتھ پکڑ لیا. ابو جہل نے ہاتھ پکڑا, میرے آقا نے یوں باہر کھینچا, ایک لمحے کے اندر گڑے سے نکل کر ابو جہل باہر آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تمہارے میرے نبی کی شان ہے, اپنے تو اپنے غیر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اپنے تو اپنے غیر آئے وہ بھی مستفیض ہو کے جاتے. اور یہ تو میں نے ابو جہل کی بات بتائی, چلو میں اس کے باپ کی بات بتاتا ہوں. اس کے باپ سے مراد سمجھو جیسے ہزاروں کا باپ یعنی شیطان, وہ بھی آیا تھا, وہ بھی نبی کی بارگاہ میں آیا تھا.
बड़े बड़े शैतान जब फंसते हैं ना तो नबी की बारगाह में गर्दन डाल देते हैं। सारी जिंदगी जो कहते रहे, यूं तो सारे सुन्नी मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, ईमानों पर डाका डालने की कोशिश करेंगे, मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करेंगे, फिर बदबख्त ये भी कहते हैं गैरतों का सौदा करके माज़अल्लाह के नबी मर के मिट्टी में मिल गए। जोर से बोलो माज़अल्लाह। कहने वाले जब ये कहते हैं तब उन्हें कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब फंसते हैं तो मेरे आका की बारगाह में आते हैं। हम कहते हो बेगैरतों और नबी को मुर्दा होकर मिट्टी में मिलने वाला कहने वालों सुनो, हम सारे सुन्नी मुसलमान सारी दुनिया को अपना अकीदा बताते हैं। हम सारी दुनिया में आवाज लगा के ऐलान करके कहते हैं सुनो, वो कोई तुम्हारा नबी होगा जो मर के मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह। और हमारा अकीदा क्या है सुनो, हमारा अकीदा तो ये है, या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा। बोलो, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। बहुत अच्छे। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे। आप लोग सुनो गौर से नौजवानों, कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। जब फंसते हैं तो बड़े बड़े शैतान भी गर्दनें डाल दिया करते हैं, सर झुका लिया करते हैं। अबू जहल जैसे हजारों खबीसों का शैतानों का बाप वो इब्लीस, वो शैतान जिसके गले में अल्लाह ने लानत का तोक डाला, वो भी मेरे हुजूर की बारगाह में आ गया। मैं बताना ये चाहता हूं सुन्नियों, तुम नबी से प्यार करो, तुम नबी के गुलाम हो। जब गैर नबी से मुस्तफीज होते हैं, फायदा उठाते हैं, तो तुम तो मुस्तफा के गुलाम हो, तुम तो नबी के सच्चे आशिक हो। शैतान आ गया मेरे आका की बारगाह में, आकर कहने लगा है अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल, मैंने सुना है आप पर कुरान की आयत नाजिल हुई है। मेरे आका ने फरमाया इसमें क्या नई बात, मुझ पर तो अल्लाह का कुरान उतरता रहता है। कुरान की आयतों का नुज़ूल तो होता ही रहता है। अल्लाह अल्लाह। शैतान कहने लगा नहीं नहीं, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं सुनिए। कहने लगा आज जो आयत नाजिल हुई है अल्लाह ने फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहने लगा अल्लाह ने फरमाया है परवरदिगार ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, आलमीन के लिए आप रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया आप पर ये आया करीमा नाजिल हुई है। मेरे आका ने फरमाया नाजिल हुई है, तू बता तेरा काम क्या है, तू बता तू किस लिए आया है। कहने लगा मेरा काम ये है, मैं इसलिए आया हूं कि ये जो आयत आप पर नाजिल हुई है इससे ये साबित होता है आप तमाम जहानों के लिए रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है। तो फिर आलमीन में मैं भी हूं, मैं भी जहानों के अंदर मौजूद हूं, तो आप मेरे लिए भी रहमत बनकर आए हैं। ए अल्लाह के नबी मुझे रहमत का हिस्सा अता कर दो, मुझे दे दो रहमत का हिस्सा। कौन मांग रहा है? अरे तवज्जो यही है तुम्हारी, कहीं और है। शैतान कहने लगा मुझे रहमत का हिस्सा दे दो। मेरे आका ने फरमाया बोल क्या चाहता है। कहने लगा जब आपका कोई उम्मती पढ़ता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो या रसूल अल्लाह मुझे 2 ज़रबे लगाई जाती हैं, 2 बार मारा जाता है। क्या चाहता है? कहने लगा मैं ये चाहता हूं अगर आपका उम्मती 1 मर्तबा पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो मुझे 2 बार न मारा जाए, मुझे भी 1 मर्तबा मारा जाए।
میرے آقا نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، اے شیطان تو آ گیا ہے تو غور سے سن لے، تو رحمت کا حصہ مانگنے آیا ہے، محروم تو بھی نہیں جائے گا، تیری بھی جھولی کو بھر دیا جائے گا، تجھے بھی رحمت کا حصہ دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، اب تک اگر میرا امتی ایک مرتبہ پڑھتا تھا تجھے 2 بار مارا جاتا تھا، اب میرا امتی ایک مرتبہ پڑھے گا، جا آگے تجھے ایک مرتبہ مارا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے تو اپنے غیر فائدہ اٹھا گئے شیطان، تو پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ ابھی تو میں پہلا شعر پڑھ رہا تھا نا نعت کا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، ارے دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، واہ 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 سبحان اللہ۔ اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، واہ واہ واہ۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا۔ بہت اچھے سبحان اللہ واہ واہ۔ اونچی آواز میں پیار سے پڑھو مسکرا کر، سب سے اولا۔ اے لوگوں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی غلامی کا دم بھرتے ہیں جس کی زندگی کو اللہ نے نمونہ عمل بنا دیا ہے۔ زندگی کا قرینہ، زندگی کا باغپن کہیں اور سے نہیں ملے گا، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جا کر ملے گا۔ جو بھی لینا ہے آ جاؤ اپنے محبوب خدا کی بارگاہ میں، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی قسم جو مانگو گے اللہ کے محبوب تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور کون دیتا ہے؟ ہاں، میرے امام نے کیا کہا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ تو رہ گیا شعر۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دیتا وہ ہے جس کے پاس ہوتا ہے، کوئی پھٹیچر کبھی کسی کو دیتا ہے؟ کوئی بھکاری جس کے پاس خود نہ ہو وہ کسی کو کیا دے گا؟ اچھا کسی کے پاس ہو نہیں پھر آپ اس سے جا کر مانگنے لگو تو لوگ کیا کہیں گے؟ کتنا بے وقوف ہے، اس سے مانگ رہا جس کے پاس میں خود موجود نہیں ہے۔ اے لوگوں غور کرو، اگر ہم اللہ کے
نبی کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں, جھولیاں پھیلاتے ہیں, اس لیے نہیں پھیلاتے کہ نبی مالک و مختار نہیں ہے, اس لیے پھیلاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا دیا ہے. کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میرے آقا کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں, ہم بارگاہ مصطفیٰ میں جھولیاں پھیلاتے ہیں, اللہ کے نبی غلاموں کی جھولیاں بھر دیا کرتے ہیں. اور بات پھر وہیں آ گئی, جو بھی آئے گا فیض پائے گا, جو بھی آئے گا لے کر جائے گا, جو بھی جاتا ہے نبی کی بارگاہ میں ضرور فیض پا لیتا ہے. اچھا یہی ابو جہل تھا, ایک مرتبہ اس نے اپنے دو جس کا نام تھا حبیب یمنی, اس کو بلایا. اس نے بلانے کے بعد میں کہا یار ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, میں نے تجھے اس لیے بلایا. کہا کس لیے, کیا بات ہے؟ کہنے لگا معاملہ یہ ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. دیکھیے جس خطیب کا ہمیں اور آپ کو کافی دیر سے انتظار تھا, خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, ممبر پاک پر حضرت کی آمد ہو رہی ہے. پرسکون رہیں آپ, حضرت کے فوراً بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت کے حوالے مائک کر دیا جائے گا. دیکھیے اب ممبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خطیب ذیشان, خطیب ذی وقار حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں. پورے ملک میں الحمدللہ حضرت کے بیانات ہوتے ہیں اور بڑی محبت سے لوگ سنتے ہیں. پورے ملک کا سنی مسلمان حضرت سے بڑی محبت کرتا ہے. آپ بھی اپنی محبتوں کا ثبوت دیں اور آخر تک, ابھی میں بولوں گا, میرے بعد میں انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا, سنیں گے انشاءاللہ, آپ محظوظ ہوں گے. اب ان کے چہرے کی زیارت کریں, تمام علماء کے چہروں کی زیارت کریں اور پھر ذرا محبت سے مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. اب حضرت کا خطاب بھی سننا ہے, تو جتنی بیداری سے سنیں گے اتنی جلدی میری تقریر ختم ہوگی, پھر حضرت آئیں گے, اور جب تک ہم نہیں جائیں گے تب تک حضرت ادھر نہیں آئیں گے. اب ان کو ادھر بلانا ہے تو پہلے ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے, اور ہمیں یہاں سے اٹھانا ہے تو مسکرانا ہے اور محبت سے زور سے کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا, سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا. کہنے لگا یار ایک بڑا مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا ایک محمد نام کا ایک شخص ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہا وہ مکے کے اندر نیا دین لے کے آ گیا ہے, نیا مذہب لے کے آ گیا. کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو, ایک اللہ کے آگے سر جھکاؤ. اے مسلمانوں غور کرو, جب اس نے کہا کہ محمد نام کا ایک شخص نیا مذہب لے کر آیا ہے, ایک نیا دین لے کر آیا ہے, کیا کرے؟ حبیب یمنی کہنے لگا چل مجھے ملوا, میں بھی تو دیکھوں. کہنے لگا نہیں ملاقات نہیں کرنا. اے حبیب یمنی ملنا نہیں ہے. کہنے لگا کس لیے نہیں ملنا؟ ابو جہل کہنے لگا اگر تم ملنے جائے گا تو سن لے, جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ پھر ان کا غلام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ ان کا غلام ہو جاتا ہے. وہ امام ہے نا, تو جو جائے گا وہ غلام ہی بن کے آئے گا. ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں. جسے جسے لگتا ہے نہیں آیا وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ.
سب کو لگتا ہے الحمدللہ، اور یہی سچائی ہے۔ ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور یہی تو پھر حضرت حسان بن ثابت نے یہی تو کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اسی کی ترجمانی ہندوستان کی سرزمین پر تمہارے میرے امام نے کی، تاجدار بریلی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ کہنے لگا ابو جہل سن لے حبیب، جانا نہیں ان کے پاس میں، جائے گا تو یاد رکھ لے تو ان کا غلام بن جائے گا، تو ان کا دیوانہ بن جائے گا۔ اللہ اللہ کہنے لگا نہیں جاؤں گا، نہیں ملوں گا تو پتہ کیسے لگے گا، معاملات کیسے سمجھ میں آئیں گے، سچائی کیسے میرے سامنے آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں مختصر کر کے اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ آخرکار یہ طے ہوا کہ چلو جانا تو نہیں ہے، مگر ایک کام کرتے ہیں، ان کو ہی ادھر بلا لیتے ہیں، محبوب خدا کو بلا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کی بارگاہ میں انویٹیشن دے دیا گیا، حضور کو انوائٹ کر دیا گیا، ابو جہل کے گھر پہ پہنچنا ہے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے دعوت کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ ادھر لوگ باتیں کرنے لگے، اس کے گھر پر جا رہے ہیں جو دشمنی رکھتا ہے، اس کے گھر پر جا رہے ہیں جو توہین کرتا ہے، اس کے گھر پر جا رہے ہیں جو عداوت رکھتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ غمگین ہوئے۔ اللہ نے فرمایا پیارے غم نہ کر، فکر نہ کر، اس لیے کہ تو جائے گا دشمن کے گھر میں ضرور، مگر میں تیری عزتوں کو وہاں پر بھی بلند کر دوں گا، چرچا وہاں بھی تیرا ہوگا، شان وہاں بھی تیری سب سے الگ نظر آئے گی۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم چلے۔ ادھر یہ سارے کافروں کی منڈلی بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے منصوبہ بنایا، کہنے لگے اب اگر نبی آئیں گے، ابو جہل بولا اپنے چھوٹے چھوٹے چیلوں سے، جو مکار ہوتے ہیں نا ان کے چیلے بڑے بن جاتے ہیں، دائیں بائیں منڈلاتے رہتے ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے مکار لوگ تم نے دیکھے ہوں گے، ان کے چیلے بھی ان کے ساتھ، ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم، ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ اس کے چیلے سارے بیٹھے تھے۔ ابو جہل کہنے لگا سنو سنو، محمد آئیں گے ہمارے یہاں تو یاد رکھ لو، جیسے وہ آتے ہیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اب آئے تو کھڑا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے واہ ماشاءاللہ، دیکھیے مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے نا تو ان کی آمد کی برکت ہے، ہمارے گلے میں ہار بھی آ گیا۔ سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ جو یہ علماء کو ہار پہنا رہے ہیں، گل پوشی کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں اس گاؤں کے تمام سنی مسلمان، سب نے محنتیں کر کے جلسہ سجایا، خاص طور پر کمیٹی والے، اللہ انہیں سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو یہ علماء کرام کے خوبصورت نورانی چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ذرا زور سے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جلدی سے بات کو ختم کرتے ہیں تاکہ آگے کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے، اور ذرا تڑپ کے محبت سے بولو۔ ابو جہل کہنے لگا سنو، جب محمد آتے ہیں تو تم لوگ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، جب وہ آتے ہیں تو تم ان کی تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو۔ کہنے لگا آج جب آئے تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، آج جب آئیں گے تو تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے، جب سنی مسلمان کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں تو بدبخت کہنے لگتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ اللہ، اے لوگوں اتنا یاد رکھنا، نبی کی تعظیم کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے اللہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، ہر کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ ابو جہل تو کہنے لگا اپنے چیلوں سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا، چیلے بولے ہاں ہاں کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔
کہنے لگے ٹھیک ہے، بات پکی ہو گئی. انہوں نے بات پکی کر لی، کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اللہ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل کو حکم دے دیا. ارے بولو، اب نہ بولو گے تو میرے انتقال کے بعد بولو گے. زور سے بولو. اللہ نے فرشتوں کے سردار جبرائیل کو حکم دے دیا، اے جبرائیل جاؤ، یہ تو منصوبہ بنا رہے، اٹھے گا کوئی نہیں، لیکن جبرائیل جاؤ، ہر کافر کے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا کر دو. ہر کافر کے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا کر دو. اگر وہ کافر کھڑا نہ ہو تو فرشتہ یوں کان پکڑ کے اس کو کھڑا کر دے گا. نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان شاجی و شرافت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ نے انتظام کر دیا، فرشتے ہر کافر کے پیچھے ایک فرشتہ، اس منڈلی کے اندر جتنے بیٹھے تھے ہر کافر کے پیچھے ایک فرشتہ کھڑا ہو گیا. اے لوگوں غور کرو، جو ان کافروں کا سردار تھا، جو اس منڈلی کا مکھیا بیٹھا تھا ابو جہل، اس کے پیچھے فرشتوں کے سردار بلبل سدرا کھڑے ہو گئے، حضرت جبرائیل امین کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر میرے آقا شان نبوت کے ساتھ میں آئے، میرے مصطفیٰ نے پہلا قدم رکھا. یہ تو کونی مار کے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کھڑا نہیں ہونا ہے. ادھر جبرائیل امین نے، بلبل سدرا نے ابو جہل کے کان پکڑے، یوں کھڑا کر دیا. اب جب انہوں نے چھوٹوں نے دیکھا ارے یہ کھڑا ہو گیا، تو ایک ایک کر کے سارے کھڑے ہو گئے. کھڑا کرنے والا کون؟ خدا. ایک ایک کر کے سارے کھڑے ہو گئے، مگر ایک دوسرے کو گھور کے دیکھ رہے. تو کیوں کھڑا ہوا؟ وہ کہہ رہا میں ہوتا یہ ہو گیا اس لیے ہو گیا. آخرکار بات وہیں پہنچے، رہے ابو جہل کھڑا ہو گیا اس لیے کھڑے ہو. یہ نہ ہوتا تو ہم بھی کھڑے نہ ہوتے. یہ کھڑا ہو گیا اس لیے کھڑے ہو گئے. میرے آقا شان نبوت کے ساتھ تشریف لائے. ادھر میرے مصطفیٰ نے قدم رکھا، آگے بڑھے، اپنی جگہ پر پہنچے. ادھر میرے حضور اپنی جگہ پر بیٹھے. بلبل سدرا نے یوں ابو جہل کے کان چھوڑے، دھڑام سے زمین پر گر گیا. تو باقیوں کے بھی کان چھوڑ دیے گئے، ایک ایک کر کے سارے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. اب لوگوں غور کرو، جلدی سے بات کو ختم کرتے. سارے کے سارے بیٹھ گئے. حبیب یمنی کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، حبیب یمنی کہنے لگے اے محبوب خدا، آپ کہتے ہیں آپ نبی ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا دعوے کی بات کیا ہے، میں واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں واقعی اللہ کا سچا رسول ہوں. اللہ اللہ. وہ کہنے لگا یہ ابو جہل کہتا ہے آپ کوئی جادوگر ہیں، لیکن میں آپ سے دو سوال کروں گا. پہلا سوال میں کروں گا، جواب آپ دو گے. دوسرا سوال میرا ہوگا، مگر سوال بتاؤ گی بھی آپ، سوال بتاؤ گے بھی آپ، اور اس کا جواب بھی آپ دو گے. میرے آقا نے فرمایا بول دے جلدی. کہنے لگا سنو، میں پڑھا لکھا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں. کہنے لگا مجھے معلوم ہے، میں پڑھا لکھا ہوں. زمین پر جادو کسی کا بھی چل جاتا ہے، آسمان پر کسی جادوگر کا جادو نہیں چلتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ایک کام کر دیجئے. زمین پہ سب کا جادو کام کرتا ہے، آسمان پر جادو کسی کا کام نہیں کرتا ہے. آسمان پر صرف معجزہ کام کرے گا. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو جو آسمان پہ چاند ہوتا ہے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے. میرے آقا نے جیسے اتنا سنا، یوں اس کا ہاتھ پکڑا، لے کر آئے بلند جگہ پر. میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے. ادھر میرے آقا نے اشارہ کیا، بدلیاں چھا گئی، اندھیرا ہو گیا. اللہ اللہ. چاند نکل کے آیا. میرے مصطفیٰ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، ایک لمحے کے اندر آسمان کا چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا.
سبحان اللہ ایک اشارہ حضور نے کیا، چاند تقسیم ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا، سارے کافر حیران ہیں، حبیب یمنی نے بھی دیکھ لیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا او حبیب یمنی بتا، معجزہ تو تجھے دکھا دیا، اب بتا اسے چاند کو جوڑنا ہے یا یوں ہی چھوڑنا ہے؟ اللہ اللہ کہنے لگا، حضور میں سمجھ گیا، جوڑ دیجئے۔ میرے آقا نے دوسرا اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑوں میں تھا لیکن فوراً جڑ گیا۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند جڑ گیا۔ حبیب یمنی کہنے لگے میری تسلی کے لیے تو کافی ہے، یہ ابو جہل ہے نا، اب اس کی تسلی کے لیے دوسرا سوال جو میرا ہے، سوال بھی آپ ہی بتائیں گے، جواب بھی آپ ہی دیں گے۔ سوال بھی، ارے بولو، سوال بھی آپ بتائیں گے، جواب بھی آپ دیں گے۔ میرے حضور مسکرانے لگے، امام الانبیاء مسکرانے لگے، اور ان کا مسکرانا اللہ اکبر، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ وہ مسکرائیں، خوشبوئیں ہواؤں میں بکھر جاتی ہیں، فضائیں مشکبار ہو جاتی ہیں۔ ارے وہ تو نبی کی مسکراہٹ ہے، اگر نبی کے غلام کی زبان پہ نبی کا نام آ جائے نا تو منہ کے اندر شہد گھل جاتا ہے اور فضاؤں میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں۔ میرے حضور کا تو نام بھی اتنا پیارا ہے، بتاؤں کتنا پیارا ہے؟ کوثر سنبلی کے 4 مصرے، کیا کہا انہوں نے؟ دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا۔ انہوں نے بڑے بڑے اچھے شعر سنائے آپ کو، عارف بھائی نے، عارف رضا شاہپوری صاحب نے، یہ 4 مصرے سنو۔ دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا۔ چوتھا مصرع سنیے گا، دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا۔ صرف ایک پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو، ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا۔ میرے حضور کا نام بھی اتنا پیارا ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، تاجدار مدینہ نے مسکرا کے فرمایا، اے حبیب یمنی تیرا سوال یہ ہے، تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے۔ اے حبیب یمنی تو چاہتا ہے کہ اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا، جا حبیب یمنی، تو نے جو دل میں ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے، اے حبیب یمنی تو چاہتا ہے اسے شفا مل جائے، میرے آقا فرماتے جا تیری بیٹی کو اللہ نے شفا یاب کر دیا ہے۔ اس نے آقا کے قدموں پہ سر رکھا جناب حضرت حبیب یمنی نے، اور پھر نبی کا کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اللہ اللہ اپنے گھر پہ چلے گئے۔ اب یہ ادھر اپنے گھر پہ گئے ہیں، اپنے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے، ابا ذرا ٹھہر جا، ابھی آئی، ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھولا ہے، کیا کہا؟ ایک خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی ہے، اللہ اکبر، وہ مسکرا رہی ہے، کہنے لگی ابا تم آ گئے۔ حبیب یمنی نے دیکھا یہ تو میری وہی بیٹی ہے جو معذور تھی، پیروں سے چل نہیں سکتی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، کانوں سے سن نہیں سکتی تھی، یہ وہی میری بیمار لڑکی ہے۔ اللہ اکبر، خوش ہو گئے، کہنے لگے بیٹی کیا ہوا ہے، تجھے شفا کیسے ملی ہے؟
ہے. اللہ اللہ وہ لڑکی کہنے لگی اے میرے ابا سن لے, ابھی جو اندھیرا چھایا تھا, ابھی جو چاند دو ٹکڑے ہوا تھا, میں اپنے بستر پہ تھی, میری آنکھ لگی, میں نے خواب دیکھا, ایک بزرگ آ گئے, ایک بزرگ میرے خواب میں آ گئے, نورانی چہرہ, بڑا خوبصورت تھا, ایسا چہرہ کہ میں نے ایسا کبھی خوبصورت کوئی نہیں دیکھا تھا. اللہ اللہ کہنے لگی, وہ میرے خواب میں آئے, دست شفقت انہوں نے میرے سر پہ رکھ دیا, انہوں نے جیسے ہی ہاتھ رکھا اللہ نے مجھے ویسے ہی شفا عطا فرما دی ہے. حبیب یمنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے ہاں اے میری بیٹی, تجھے شفا دینے والا, تجھے شفا دینے والا کوئی اور نہیں, اللہ کا آخری رسول ہے. اے میری بیٹی, میں کتنے نصیبہ والا ہوں, میں کتنے مقدر والا ہوں, میں اسی رسول سے مل کے آ رہا ہوں, میں اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں, اسی اللہ کے آخری محبوب کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی میرے ابا تم تو تقدیر والے ہو مگر مجھ سے بڑھ کر نہیں ہو, تم نصیبوں والے ہو مگر مجھ سے بڑھ کر نہیں ہو, میری تقدیر کا ستارہ ہو جو سوریا پر ہے. کہنے لگی کہ ابا سن لے, میری تقدیر کا ستارہ ہو جو سوریا پر ہے. اللہ اللہ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگی ابا اس رسول کی بارگاہ میں تمہیں جانا پڑا, پھر تم نے کلمہ پڑھا ہے, مگر میری قسمت تو دیکھ لو, میں کہیں نہیں گئی, اپنے گھر میں موجود تھی, اور اللہ کا وہ پیغمبر میرے گھر میں چل کے آ گیا. سبحان اللہ. تمہیں جانا پڑا اور مجھے کلمہ پڑھانے حضور خود میرے گھر آ گئے, مجھے کلمہ پڑھانے حضور. آخری جملہ سنو, تقریر ختم, جھوم کے بولو, اتنی آہستہ بولو گے تو آدھا گھنٹے کا ٹائم اور بڑھا دوں گا. اب تمہاری مرضی ہے ہٹانا ہے کہ بٹھانا ہے. زور سے بولو اور محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو. ہاں لگ رہا ہے اٹھا نہیں چاہ رہے ہو. میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خواب میں جا کے اسے کلمہ پڑھا دیا. اے لوگوں, حضور اس کے گھر پہنچے, اس کی قسمت چمک گئی. اے کھیا والو, آج تم اس جلسے میں آئے, یاد رکھنا آج نبی کی بارگاہ میں لو لگا کر, اللہ کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ادھر بیٹھ کر مانگ لو, نبی کی بارگاہ میں لو لگاؤ, اللہ کی قسم جو مانگو گے تمہیں اللہ کے محبوب عطا فرمائے گے. کیونکہ حضور تو ہے ہی بڑی شان والے, حضور تو شان والے ہیں, لیکن حضور نے جسے جو حضور سے منسلک ہو گیا نا, اللہ نے اسے بھی عزتوں سے نواز دیا ہے. آخری بات ہے اور یہ فرمائش ہے, شجرہ مصطفیٰ کا پڑھنا ہے اور میری تقریر ختم. زحمت تمام, ذرا محبت سے بول دو سبحان اللہ. دنیا کے پہلے آدمی, پہلے انسان, پہلے بشر کا نام ہے حضرت آدم. تمہارے میرے نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ السلام, اور حضرت آدم کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی. جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہے, شیس کے بیٹے یانس ہے, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے مہلئیل, مہلئیل کے بیٹے بیارد, بیارد کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنیک نام, لمکنیک نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر, جناب نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے ذوالحاد, ذوالحاد کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے تاتا, تاتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے تارخ, تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلامان, سلامان کے بیٹے الحیسا, الحیسا کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے عوا, عوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معاد, معاد کے بیٹے نزار, نزار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانا, کنانا کے بیٹے
ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ، بڑھاؤ بڑھاؤ والیم بڑھاؤ، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا والا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ واہ واہ واہ، سبحان سب سے اعلیٰ، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔